إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون گزشتہ جمعہ ایک ایسے مسئلہ کے بارے میں ذکر ہوا تھا، بلکہ 2 جمعے گزر گئے ہیں مسلسل، مال اور اس کا ایک جز قرض، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سلسلہ میں ہمیں بڑا صاف فرما دیا ہے کہ اگر کوئی باہم لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ ہمارے یہاں مروت کے نام سے، رواداری کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس ناموں سے قرآن کریم کی اس آیت کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اندر سے، دل سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، لیکن بہانہ مروت کا، رواداری کا، رشتہ داری کا اور فلاں کا، جبکہ قرآن کریم نے کسی مروت، کسی رشتہ داری کا ذکر یا استثناء کیے بغیر قرآن کریم میں صاف طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اگر کوئی لین دین ہو اجل مسمی، ایک طے شدہ وقت تک کے لیے، یعنی ادھار ہے، اگر ادھار کا لین دین ہے تو اسے لکھ لو۔ فاکتبوہ امر کا صیغہ ہے، وہ ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی بات نہیں مانتے۔ میرا خیال ہے کہ کمزور، نرم ترین لفظ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی بات نہیں مانتے۔ نافرمانی شاید ذرا تھوڑا سخت ہو جائے، اصل میں نافرمانی ہی ہے، لیکن چلیے نرم لفظ لیجئے کہ ہم قرآن کریم کے نہیں مانتے، اور بعد میں جو حال ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کیس، شرطہ، پولیس، کورٹ، محکمہ، یہ اور وہ، کیا اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی اللہ رب العزت کی مان لیں اور آرام سے رہیں، لینا دینا طے ہو جائے، مسئلہ ختم۔ لیکن ہم پتہ نہیں کس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں، ہماری رشتہ داری ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچا ہے، ماموں ہے، فلاں ہے، ہم ان کے ساتھ ایسے کیوں کریں گے؟ نتیجہ پھر جو ہے وہ اچھا نہیں نکلتا۔ لینا دینا بنا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قرضے میں ہے، لیکن اگر لکھا ہوا ہو تو یہ پریشانیاں سامنے نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کے بھی آداب بتائے اور قرض دینے والے کے لیے بھی کچھ شرطیں اور آداب بتائے۔
قرض لینے کی شرطوں میں سے مختصر یہ کہ اگر سخت حاجت ہے تو قرض لے لو، سخت حاجت نہیں ہے، صرف گاڑی بڑی لینی ہے، گھر بڑا کرنا ہے، یا ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ اس مرتبہ ہم سمر ویکیشن فلاں ملک میں گزاریں گے، بینک سے گئے حرام اور سود پر قرضہ اٹھا کے لیا، بڑی گاڑی، بینک سے سود پر قرضہ جو کہ سراسر حرام ہے، اس سے چھوٹی سے کام چل سکتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جسے یہاں گرمبا کہتے ہیں کو ٹوٹی پھوٹی رکھیں، اچھی گاڑی صاف ستھری نئی لے لیں، لیکن اپنی طاقت کے اندر لیں۔ اور گاڑیوں والوں نے تو آج کل ہمارے سامنے ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ آؤ چابی لو جاؤ، مہینہ پورا ہوگا آ کے قسط دے جانا، مہینہ قسط دیتے جاؤ آرام سے۔ جو آدمی کوئی ملازمت شروع کرتا ہے، ایک مہینہ گزر گیا گھر کا سامان، دوسرا مہینہ گزر گیا کچن کا سامان، تیسرا مہینہ گزر گیا، اب وہ بینک میں گیا یا کسی کار کمپنی میں گیا اور جا کے اس نے کار لے لی یا ادھار لے لیا۔ یہ ادھار لینے والے کے لیے کوئی جائز شکل نہیں ہے، اگر ضرورت ہے حاجت ہے بالکل لے، اپنی کھیتی کے لیے لیتا ہے لے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے لیتا ہے لے، لیکن محض اس لیے کہ میں گاڑی بڑی کر لوں، گھر بڑا کر، یہ عجیب سی حاجتیں ہیں ہماری۔ اور پھر قرضہ جس نے لینا ہے، یعنی جو اس وقت قرض خواہ ہے، جس کے آپ دیندار ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو اس پر احسان کرو، اس پہ زبردستی نہ کرو۔ جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ کی آیت 280، جس میں لکھ لو کا ذکر ہے، وہ 282 قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، اور 280 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس کو قرض دیا ہوا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، مالی حالات خراب ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ مالی حالات جائز طریقے سے خراب ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جائز طریقے سے نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، کوئی چیز کوئی آفت آ گئی ناگہانی، فصلیں تباہ ہو گئیں، یہ ہو گیا، جائز طریقے سے اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور ایک تنگ دست وہ ہیں، اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم اعلیٰ اسکول میں رکھی ہوئی ہے، اچھی گاڑی، مناسب گھر، ہر چیز موجود ہے، اور اپنی ہر ضرورت بڑے مزے سے پوری کر رہا ہے۔ اگر کسی کا پیسہ دینا ہے تو دیتے رہیں گے، پیسہ دینا ہے تو دیتے رہیں گے، اپنے اہل و عیال کی ہر طرح کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ کیا یہ ذو اسرہ ہے؟ یہ ذو اسرہ نہیں، یہ ذو اسرہ بن رہا ہے۔ جیسے میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں عذر ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم مجبوریاں بھی خود بناتے ہیں۔ مجبوری پر قرضہ لینا جائز ہے، مجبوری تو شرعی ہو، مجبوریاں بھی شرعی نہیں ہوتی، ہماری مجبوریاں بھی ایسی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، مکان بڑا کرنا ہے، گاڑی بڑی خریدنی ہے، یہ بڑا کرنا ہے، وہ بڑا کرنا ہے۔ ہم نے پہلے جان بوجھ کر مجبوری بنائی اور اس پر قرضہ لینے کے لیے جائز طریقے سے قرضہ لیں گے تو اس کے لیے بہت قرضہ چاہیے اور کوئی دینے والا نہیں۔ اب سیدھا راستہ ہے کہ بالکل ہی پرواہ کوئی نہیں، بینک میں جائیں گے قرضہ اٹھا کے لے آئیں گے۔ اگر کوئی اس قسم کے قرضوں میں پھنسا ہوا ہے
یا اس نے کوئی ایسی ضرورت تو نہیں تھی، اپنے بھائی سے محسن سے قرضہ لے لیا کچھ بھی کہہ کے، اب اس کو دینے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، اگر واقعی وہ مشکل میں ہے، حالات اس کے تنگ ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے لیے قرض خواہ کو کچھ ہدایت دی ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے اس وقت تک کے لیے ڈھیل دے دو جب تک کہ اسے آسانی ہو جائے۔ اب ڈھیل دینے کے لیے معیار وہی ہے کہ اگر سامنے والے ساری حاجتیں پوری کر کے اس قرض کے لیے ڈھیل کے چکر میں ہے، یہ مجرم انسان ہے۔ اپنی ساری ضرورتیں آرام سے پوری، بلکہ عام لوگوں کی نسبت بہتر طریقے سے پوری کر رہا ہے، قرضہ دینے کی باری آ رہی ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ ذو اسرہ نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ تنگی کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ بھی اس سے پیسہ نکالا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لے چکا ہے اور وہ قرض کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی سزا کیا ہے؟ لی الواجد، جس نے قرضہ لیا ہے، قرضہ اتارنے کی نیت نہیں لیکن گنجائش ہے، نیت نہیں گنجائش ہے، یحل عرضہ وعقوبتہ، اس کی آبرو اور اس کے لیے سزا، یہ دونوں چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ آبرو کیا؟ آپ سر بازار اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، برسر محفل اس کو رسوا کر سکتے ہیں، اور اگر اتنے پر بھی وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داود اور سنن نسائی کی حدیث، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ یہ وہ ہے کہ جس کے پاس لی الواجد، پیسہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی، مثل الغنی ظلم، اگر غنی آدمی جان بوجھ کر آگے کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ اور اس حدیث میں لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، اگر پیسہ ہے، گنجائش ہے، ادا کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ ادا نہیں کرتا، اس کی آرزو بھی، اس کی آبرو بھی حلال ہو گئی، یعنی آپ کو حق ہے کہ اسے بھی آبرو کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث ہے یا نہیں ذہن میں؟ مومن کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی حرمتی بے حرمتی نہ کی جائے، لیکن یہاں اگر قرض دینے میں وہ لیت العل کر رہا ہے، دیں گے، دے دیں گے، دیتے رہیں گے، بلکہ کچھ تو پھر وہ کہتے ہیں نا جو لیتے رہو، وہ تو بالکل ہی کیا کہتے ہیں، کٹائی خوئی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دینے کی نیت ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی سے مال لیا اور وہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دینے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے لیا اور دینے کی نیت نہیں رکھتا بلکہ وہ اس کے مال کو اتلاف، تلف کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو تلف کرے گا۔ اب کچھ لوگ ہیں بے شمار مقروض ہیں، اس کا بھی قرضہ، اس کا بھی قرضہ، اس کا بھی قرضہ، اور مزے سے چلتے پھر رہے۔ تلف بھائی کہاں ہوا یہ؟ اب یہ تلف ہونا ہر کسی نے سمجھ نہیں سکنا کہ یہ تلف ہونا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اعمال، نیکیاں اور اس کے تلف ہونے کا وقت آئے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاتی یوم القیامہ، ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ تلف ہوا نہیں ہوا، سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، جتنی بھی نیکیاں ہیں ختم، دوسروں کے گناہ اس کے سر پر اور یہ جہنم میں۔ اس سے بڑا تلف ہونا اور کیا ہوگا؟
کچھ چیزیں، کچھ سزائیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے یا جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی برحق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ قرضہ جس سے لیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کر دیں، اور جو ڈھیلا لیٹ کرنے والے ہیں، ہمارے ایک دیہات میں مثال معروف ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے قرضہ لے لیا، اب کہتا ہے کہ دیں گے دیں گے دیں گے۔ ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا تھا، بڑا ہوا، تھوڑا باپ کے ساتھ کام کرنا، دیہات میں تو ظاہر ہے کہ کھیتی باڑی یہ وہ کام مزدوریاں ہوتی ہیں، باپ کے ساتھ کام کرنے لگا۔ تو ایک دن جس نے اس سے قرضہ لینا تھا وہ گزرا، تو اس نے کچھ ظاہر ہے کہ گرم نرم باتیں کر دیں، سخت سست کہا۔ کہتے ہیں ابا یہ کیا قرضہ ہے؟ کہتا ہے بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کے لیے ان سے کچھ گھی لیا تھا، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کے لیے گھی کچھ ظاہر ہے کہ ولادت کے وقت جو تھوڑا کھانا کھلاتے ہیں طاقتور مہینہ بھر کے لیے یا کچھ، وہ پیسے باقی ہیں۔ بتا ابا تم نے بھی کیسے جلد باز آدمی سے قرضہ لے لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے جنم پر قرضہ لیا، یہ ساتھ کام کرنے لگ گیا، کہتا ہے کیسے جلد باز آدمی سے قرضہ لے لیا۔ بڑے بڑے فن خاں قسم کے لوگ موجود ہیں ہمارے یہاں، فن خاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ہوتے سوتے نہ دے، بے آبروئی بھی کرو، سزا بھی دلاؤ، تمہیں حق ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ڈھیل دے دیتا ہے، قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ پھر وہ اس کا اپنا ظرف ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے اس کا ہاتھ تنگ ہے نا، ہاتھ کھلا ہونے تک، آسانی ہونے تک اسے ڈھیل دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کرو، یہاں ایک یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، اور قرض دیا ہے جس آدمی کو وہ دے نہیں سک رہا اسے ڈھیل دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ وڈرا کر لو، پیسہ لینا ہی نہیں، ٹھیک ہے معاف کیا۔ اگر صرف ڈھیل دیتے چلے جاؤ گے تو یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، لیکن یہ اب ہوگا آپ پر۔ ایک آدمی کو ڈھیل دی اور وہ اپنے مزے میں سارے کام چل رہے ہیں، اس کو دے نہیں رہا، اس کے لیے وہ حدیث موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آبرو اور اس کی سزا دونوں ہی اس کے لیے حق ہیں۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلہ میں بہت سارے احکامات میں بہت ساری ہدایت ہمیں دی ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کسی پر قرض ہے اور مر جائے اور اس کا قرضہ ادا نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرضہ ہے، شہید بھی کیوں نہ ہو، یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا الا القرض، سوائے قرضہ کے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ مجلس میں موجود ہیں، آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے، ابو داؤد، نسائی اور مسند امام احمد کی حدیث، حسن اور صحیح درجے کی، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے ندا لگائی تو ایک آدمی اٹھا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کے قبیلے کا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ پہلے پکارا تو کیوں نہیں اٹھے؟ ہے نا، ابھی یہاں میں کہوں کہ یہاں بھائی کوئی بنگلور کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی فلاں کا، تو سارے لوگ موجود ہیں، اور تیسری آواز پر ایک آدمی کہے جی میں ہوں، تو تھوڑا تعجب تو ہوگا نا۔ آپ نے بالکل انہی طرح اسی انداز سے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ پکارا، تم کیوں نہیں اٹھے؟ میں نے تمہیں کچھ کہنا نہیں تھا، تم سے کچھ مار کٹائی، کچھ لین دین کچھ نہیں تھا، میں صرف خیر چاہتا تھا۔
تمہاری خیر. اور تمہاری خیر کیا تھی؟ کہ تمہارے اس آدمی کا جس کا آپ نے باقاعدہ نام لیا، حدیث میں نام نہیں آیا، آپ نے اس آدمی کا نام لیا کہ فلاں قبیلے کا کوئی ہے، فلاں آدمی جو مر چکا ہے وہ اس وقت قرضے کی وجہ سے جنت سے روکا گیا ہے. جنت میں جانے کے لیے اس کے اعمال موجود ہیں، لیکن وہ جنت میں جا نہیں پا رہا. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو معصور بدین، وہ قرضے کی وجہ سے محبوس ہے، جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جا پا رہا. صحابی راوی حدیث کہتے ہیں کہ اب کوئی وہاں سے اٹھا، کوئی وہاں سے اٹھا، کسی کا رشتہ دار، کسی کا کوئی تعلق دار، یا کسی کو ویسے جو خلوص تھا، پیار تھا، دیکھتے دیکھتے اس کا قرضہ جو ہے وہ لوگوں نے ادا کر دیا. لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں فَإِنَّهُ مَعْصُورٌ بِدَيْنٍ، وہ محبوس ہیں اپنے قرضے کی وجہ سے. ساری نیکیاں موجود ہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے، جب تک قرضہ نہیں ادا ہوتا وہ رکا رہے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. قرضہ ایسا نہیں ہے کہ لے لیا اور پھر جیسے چاہے اس کو استعمال کیا. ہمارے یہاں بات اور ذکر کر دوں، ہمارے یہاں بعض لوگوں نے بہت قرضے لینے ہوتے ہیں، یعنی پیسے لینے دوسروں سے، ان سے بھی لینا ہے، ان سے بھی لینا ہے، ان سے بھی لینا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ قرضہ ہے، لیکن گھر میں کسی کو معلوم نہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت مسئلہ ہے یہ. جیسے یہ آدمی فوت ہو گیا، اب قرضہ جن کو دیا ہوا ہے تو آرام سے اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، گھر والے گھر نہیں اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں. جس کا قرضہ تھا وہ مر گیا اور اس نے لکھ کر کسی کو دیا ہوا نہیں. بہت ساری فیملیوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ ذلیل ہوتی رہتی ہیں، حالانکہ ان کے لاکھوں روپے باہر ہیں. انہیں اتنا معلوم ہے کہ ابا حضور نے بہت سارا پیسہ قرضے میں دے رکھا ہے، یا میرے شوہر نامدار نے بہت سارا پیسہ باہر قرضہ دے رکھا ہے. نہ بیوی کو معلوم ہے، نہ بیٹے کو معلوم ہے، نہ بیٹی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں. ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہے کہ میرے سوا کوئی آدمی اسے پوچھے گا نہیں، میں ہی پوچھوں گا جب تک ہوں. لیکن یہ پیسے ہیں جو میں نے فلاں لوگوں سے لینے ہیں، میں لیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا. اگر کچھ حرج مت. کیا کسی کو معلوم ہے کہ ہم رہیں گے دنیا میں کتنا رہیں گے؟ اگلی سانس کا کسی کو اعتماد نہیں کہ آئے گی نہیں آئے گی کس وقت. آپ دیکھتے ہیں کیسے آج کل عجیب و غریب واقعہ سامنے آتے رہتے ہیں. نوجوان ہارٹ اٹیک، یہ پہلے تو خیر یہ چیزیں سنی نہیں جاتی تھیں کہ ہارٹ اٹیک بھی کوئی چیز ہے. ابھی نوجوان ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت. بچہ ہے، پتہ چلا کہ شوگر ہے. پہلے کبھی جا کے 60 کے قریب، 55 کے قریب جا کے لوگوں کو شکایت ہونا شروع ہوتی تھی، بھائی میٹھا کم کھایا کرو، تم میں میٹھا اندر کافی جمع ہو چکا ہے. آج کل بچوں کو شوگر، اور خیر ہمارے چشمے تو بچوں نے لگا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے لگائے ہوئے ہیں. اس میں خوراک کے ساتھ ساتھ ہماری بد پرہیزیوں کا کافی اثر ہے. خوراکیں اچھی نہیں ہیں، بالکل صحیح ہے، اور ساتھ بد پرہیزیاں یہ ہیں کہ بچہ چھوٹی عمر کا، اس کو موبائل دے دیا ہے، کھیلتا رہے گا. جن کے یہاں تھوڑی سی خیر اچھی ہے، موبائل بھی نہیں، چھوٹا موٹا لیپ ٹاپ لے کے دے دیں گے، آئی پیڈ اور وہ ٹیبلٹ اور کیا کیا نام ہے آج کل، کافی مہنگی چیزیں. لیکن بچے کو کھیلنے کے لیے کیوں دے دی ہے؟ تاکہ یہ اماں کو تنگ نہ کرے. اس نے بچے کو ادھر لگایا. یقین جانے بعض دفعہ سن کر تعجب آتا ہے. خاتون نے بچے کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں موبائل ہے، اور ٹچ موبائل میں ایک ہاتھ کافی ہوتا ہے، وہیں ٹک 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 کرتے چلے جا رہے ہیں. بائیں ہاتھ میں بچہ ہے، اس کو ایسے بٹھایا ہوا اور بچے کی گود میں ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے.
یہ آنکھوں دیکھی بات ہے۔ اب اس بچے کی نظر اگر چلنے سے پہلے چشمہ لگ جائے اس کو تو کیا کوئی عجوبہ ہوگا؟ نظر تو تم نے کھا لی، بچے کی پیدا ہونے سے ہی اس کو ان چیزوں پہ لگا دیا جو نظر کو کھاتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ہمارے اس لین دین کے معاملات کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلہ میں بہت ساری ہدایات دے رکھی ہیں، اور اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، ایک آدمی مقروض ہے، دوسرا مالدار ہے، اسے پتہ کہ وہ نہیں دے پا رہا، اس کے لیے واقعی کوئی مجبوری ہے، اس کا قرضہ اتار دے، مشکل آسان کر دی نا اس نے اس کی، اور اس کی مشکل آسان اس نے کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من نفس عن مومن کربتا من کرب الدنیا، جو آدمی دنیا کی کوئی مشکل کسی کی دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربتا یوم القیامہ، اللہ رب العزت نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مشکل آسان کرے گا۔ جس کی قیامت کے دن کی مشکلات آسان ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ آگے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی کسی مقروض پر آسانی کرتا ہے اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ یہ جس نے قرضہ لینا ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے، اور جس نے قرضہ دینا ہے وہ اپنی ساری حاجتیں پوری کرتا رہے، قرضہ نہ دے۔ میں نے ذکر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ اس کی آبرو بھی حلال ہو گئی اور اس کے لیے سزا دلانا بھی جائز ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں قرضہ لینے کی جو شکلیں ہیں، ایک تو ہے سود پر قرضہ لیتے ہیں، بینکوں سے گئے سود پہ قرضہ لیا چل دیے۔ ایک آج کل سود خوروں نے نیا کام شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے بیع العینہ۔ بیع العینہ ایک حرام یا ناجائز خرید و فروخت کاروبار ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی گاڑیوں کی، اب آپ کی کہنے سے مشکل آ جائے گی، کسی کی گاڑیوں کی کمپنی ہے، گاڑیوں کی خرید و فروخت، اور ایک آدمی آتا ہے، وہ کمپنی والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، یہ گاڑیوں کے لائق نہیں جانتا ہے، لیکن اس کی دکان ہے، اس کا کاروبار ہے، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ دے، خوف خدا ہے نہیں۔ کوئی آئے جیسے بھی آئے چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے کیونکہ ہمارا فائدہ ہے، ہمیں اس سے کیا۔ اس کو گاڑی بیچی قسطوں پر، قسطوں پر گاڑی کا لینا دینا جائز ہے، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ سوال بہت آتا رہتا ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ سود ہے، چاہے کوئی بھی رنگ ہو، لیکن یہاں بعض شرعی لجنہ، شرعی کمیٹیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو یہ انداز ہے یہ جائز ہے، اور وہ کون سا ہے؟ قسطیں طے ہو جائیں، قسطوں کی قیمت طے ہو جائے، کوئی سودی بینک اس میں انوالو نہ ہو، سودی بینک انوالو نہ ہو، قسط کمپنی نے ڈائریکٹ لینی ہے یا دکان والے نے، اور اگر کوئی قسط مس ہو جائے تو کوئی غرامہ، جرمانہ، فائن، ایسی کوئی چیز نہ ہو، پینلٹی نہ ہو۔ اگر یہ 4 چیزیں ہو جائیں تو وہ آپ کو گاڑی دے رہا ہے، 5 سال کی مہلت دے رہا ہے، آپ اس سے 5 سال کی مہلت پر گاڑی لے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ 1 لاکھ کے 1,10,000 لیتا ہے تو 5 سال میں جو اس کا پیسہ اسے واپس آ رہا ہے، 5 سال میں، کیا اس مہلت کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی علماء کی کثرت تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شکل جائز ہے، اور اس میں بھی اور بہتر شکل یہ ہے کہ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ڈاؤن پیمنٹ دے کر کچھ قسطیں کر کے اور آخر میں ایک اور ڈاؤن پیمنٹ، 2 ڈاؤن پیمنٹ۔ اگر اس انداز سے کوئی گاڑی لیتا ہے اور یہ 4 شرطیں بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے۔ یہ تو ہوا ایک جائز شکل۔
بیع العینہ یہ نہیں ہے. بیع العینہ یہ ہے کہ آپ سے کسی کمپنی والے سے گاڑی خریدی آ کے. ایک آدمی نے کہا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، گاڑی دے دی اس نے. کتنے کی دے دی؟ 1 لاکھ. ٹھیک ہے بھائی، 5 سال کی قسطیں ہیں، تمہاری 1200-1500 ریال مہینہ قسط بنے گی. ٹھیک ہے، طے ہو گیا، سودا ہو گیا. ابھی گاڑی کھڑی ہے، کمپنی کا مالک کہتا ہے کہ کیش میں بیچتے ہو، اور یہ بیچنا چاہتا ہے، اس کو گاڑی چلانی نہیں تھی. اس نے گاڑی لے کر اسے ہی اسی موقع پر بیچ دی، ادھار لی 1 لاکھ کی اور کیش دے دی 70,000 کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ ہے بیع العینہ، کہ کھڑی چیز کو ایک ریٹ پہ خریدا اور اسی نے ایک ریٹ میں بیچا تھا، دوسرے ریٹ میں خرید لی. بیع العینہ ہے. اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ سود خوروں نے ایک بیع بنائی ہے. اب سود خور جو ہیں وہ بھی سود کی کئی شکلیں آ رہی ہیں. بینک والے کا سود ہے، غالباً پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک گھر میں بیٹھا ہوا بینکار ہے، ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، لوگوں کو سود پہ قرضے دے رہا ہے. سود کی مختلف قسموں سے سود کھانے والوں نے ایک یہ بیع العینہ بنائی. اگر کوئی اس انداز سے قرضہ لیتا ہے تو یہ بھی سراسر حرام ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. اس نے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اب مجبوری ہے، کیش کوئی دیتا نہیں تو قرضہ بھی چاہیے تھا. ادھر قرضہ کیوں کر لے رہا ہے؟ اب یہ جو 80,000 یا 70,000 اس کو بچ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ 1 لاکھ تو اب قسطوں میں دوں گا آہستہ آہستہ. اور یہ قرضہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا حال چاہیے جس میں میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے یا اپنا ولیمہ کرنا ہے. کیا شادی حال کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ شادی میں 500-400 بکرا ہی ذبح کرو گے؟ کچھ چیزیں بالکل ناجائز شکلوں میں ہم اسراف اور تبذیر، فضول خرچیاں کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں. یہ باہر کے ملکوں کا سفر فضول خرچی، قرضہ لے کے اس سفر پہ جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کو نہیں روکا، لیکن قرض لے کر نہیں دے رہا اس کے لیے جو سزائیں بیان کی ہیں. پہلی یہ، اس آدمی کے خاندان کے آدمی سے کہا گیا انہ معصور بدینے، یہ اپنے قرضے کی وجہ سے جنت سے رکا ہوا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، بندے کا نفس، بندے کی جان رکی ہوئی ہے. نفس المومن معلقہ، جنت میں جانے کے لائق ہے، نہیں جا پا رہی، معلق ہے، اٹکی ہوئی ہے اس کے قرض کی وجہ سے. حتی یقضى عنہ، سنن ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث جسے امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا. آپ اندازہ کریں کہ سارے آدمی کے پاس حالات موجود ہوں کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک طرف کھڑا کیا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ ابھی ہمارا حساب کتاب باقی ہے. اگر لکھ کے بھی نہیں دیا کہ میں نے فلاں کا کردار لے رہا ہے. ایک تو وہ ہیں جو اپنے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں، قرضے دیے ہوئے ہیں، لکھے نہیں، وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ قرضہ دینا ہے وہ بھی نہیں لکھ کے دیا ہوا کسی کو. اور آپ کو معلوم ہے یہاں ایئرپورٹ پہ آئے، سارا مسئلہ ٹھیک ہے، پاسپورٹ میں دیکھا، یہ میں دیکھا، وہ میں دیکھا، سامان آ رہا ہے، مشینوں میں سے گزر کے آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے سب ٹھیک ہے. انہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نظر آ جاتی ہے کہ اس کے سامان میں کوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا یا کچھ ایسا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کو جاؤ، اس کا پاسپورٹ روک لیا اپنے پاس، اس سے کہا کہ ادھر چل جاؤ، تھوڑا انتظار کرو. اب یہ تھوڑا انتظار کتنے سالوں کا ہوگا کوئی جانتا ہے؟ وہ ڈبیا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے اپنے سامان میں، مان لیتے ہیں کہ وہ
خود مجرم نہیں ہوگا، اپنے سامان میں کسی نے بیچ دی۔ ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں کہ سامان کسی کا تھا لیکن پھنس کوئی گیا۔ ہمارے پوڑیاں تو آتی ہے نا، معروف ہے، ایک پوڑی بندے کو جہاز بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی کئی لوگ ایسے یہاں پھنس گئے، جیل بھگتتے رہے۔ کسی نے تعویذ پاکستان سے بنا کے، انڈیا سے بنا کے لفافے میں ڈال کے دے دیا، وہ تعویذ یہاں ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا تم جادوگر ہو، تم یہ ہو وہ ہو۔ اس طرح جیسے ہمیں دنیا میں یہ نظر آ رہا نا کہ لائن میں لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سال تک یہ مسئلہ، اب اگر اس کا قرض کوئی ادا کرتا ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں، اس نے کسی کو بتایا نہیں، ادا کرنے والا کوئی ہے نہیں، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا لیکن جنت میں جا نہیں سکے گا۔ معلقہ، یہ لٹکا ہوا ہے، اب سارے حالات موجود ہیں کہ یہ جنت میں چلا جائے لیکن جا نہیں پائے گا۔ یہ اور ایک ہے تیسری قسم بیع کی جو حرام ہے، اور وہ ہے کہ آپ کے پاس چیز تو ہے کو نہیں لیکن آپ بیچ رہے۔ آج کل ایسا میرا خیال ہے کہ معروف ہے، ہم سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایک پلاٹ آج کل کہتے ہیں جی فائل بک رہی ہے، یہاں فائل کسی ایک آدمی کی ہے، دوسرے نے خرید لی۔ اب اگر وہ اپنے نام انتقال کراتا ہے زمین کا، تھوڑے دن پہلے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، اگر اپنے نام انتقال کرتا ہے تو کچھ خرچہ آئے گا، جو خرچہ نہیں کرتا وہ آگے بیچ دیتا ہے۔ 10 لاکھ 5 لاکھ اوپر لیتے 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 یہاں کا پلاٹ جو ہے وہ وہاں بکا ہے، 10 آدمی درمیان میں ہے، کسی نے خرچ نہیں کیا، پیسے اکٹھے کر رہے۔ یہ بیع حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں اسے مت بیچو۔ اور یہ کیا فائل چیز ہے کوئی؟ یہ زمین ہے۔ اگر فائل تمہارے نام کی بن گئی ہے تو یہ زمین ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہ آفس والے ریل اسٹیٹ والے وہ بھی تو ہماری طرح ہی ہوتے ہیں نا، انہیں بھی معلوم ہے کہ ہمارا اتنے پرسنٹ آ رہا ہے، دو آگے ایک اور دو، وہ اپنی پرسنٹیج سیدھی کرنے لگے رہتے ہیں، پیپر بنا کے دیتے ہیں جس کو ہمارے یہاں کہا کرتے تھے کہ تانگے والے کچا چلان پولیس والے دیتے۔ کچا چلان کیا ہے؟ ایک تو ہے گورنمنٹ کا پیپر، اس پہ چلان لکھا گیا اور پیسے لیے گئے، وہ گورنمنٹ کو دینے ہوں گے۔ کچا چالان یہ ہے کیسے کسی کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ 500 ریال دو گے تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو نہیں۔ اب یہ کچا چالان ہے، یہی 500 دو، وہ پولیس والے کی جیب میں گیا، وہ حکومت کو نہیں گیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ ہمارے یہاں اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ بہت چل رہے ہیں۔ یہ ریل اسٹیٹ والے کچا چلانے بنا کے دیتے جاتے ہیں، زمین آگے بکتی چلی جاتی ہے، مالک کوئی وہ ہے نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اسے مت بیچو۔ اور اسی طرح بعض شکلیں، بعض معاملات، بلکہ بعض خرید و فروخت کی قسمیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں اور ہماری مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے، پاکستان انڈیا کی مارکیٹ بلکہ دنیا بھر کی مارکیٹ میں وہ بہت سارے چل رہے ہیں۔ کتاب البیوع ایک ہے کتب حدیث میں، بیع کی اقسام، بیع شرع خرید و فروخت کی اقسام، اس کتاب البیوع میں بہت ساری بیوع ایسی ہیں جو ذکر کی گئی کہ یہ حرام ہے اور ہمارے یہاں چل رہی ہیں۔ بعض اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، حرام بیوع کی حرام اقسام، خرید و فروخت کی حرام قسمیں کون سی ہیں۔ تو یہ چیزیں قرضہ لینے والوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے، جائز طریقے سے قرضہ لے رہے ہیں، حرام طریقے سے لے رہے ہیں، دے پائیں گے نہیں تو جنت کے راستے میں رکاوٹ بنی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی لین دین کریں تو اسے لکھ لیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کو لکھ کے دے دیں تاکہ بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو، نہ قرضہ دینے والوں کے لیے نہ قرضہ لینے والوں کے لیے۔ لکھا ہوا ہے آدمی فوت ہو گیا، آپ وارثوں سے طلب کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ تمہارے ابا نے، تمہارے فلاں نے یہ پیسے لیے تھے۔ اور دینے والوں کو کوشش کرنی چاہیے
اگر کوئی آدمی جو قرض خواہ ہے، جس نے پیسے آپ سے لینے ہیں، اس نے آپ کو پیسے دیے، حالات ایسے ہو گئے کہ وہ آدمی اب سامنے نظر نہیں آ رہا. ایسے حالات یہاں تو ملتے ہیں نا کہ آدمی نے پیسے لیے، اس کا خروج لگ گیا، آپ کو پتہ نہیں کب خروج لگا. یہاں تو دوستی تھی لیکن اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کس ملک میں ہے. بعض ایسے حالات ہوتے ہیں. بعض ہیں کہ ملک کا موٹا سا اندازہ تھا کہ یہ جی بنگلور کا ہے. بنگلور کا نام بار بار آ جاتا ہے، اسی لیے بعض دفعہ مجھے ہمارے بھائی پوچھتے آپ بنگلور سے ہیں؟ بنگلور سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہمارا تو ہر شہر سے الحمدللہ تعلق ہے. پتہ ہے کہ یہ دہلی کا ہے. اب دہلی کا ہے، بنگلور کا ہے، لاہور کا ہے، کراچی کا ہے، بامبے کے، یہ کچھ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، کہاں سے تلاش کرے گا؟ ٹیلی فون اس کا تھا، یہاں جو بات چیت چلتی تھی اس کے گھر والوں کا، تو یہ لے نہیں سکتا تھا نا، نہیں ہے. اب کیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ اس کے لیے حلال ہو گیا. 1 لاکھ 2 لاکھ 5,000 جتنا بھی اس نے لیا ہوا ہے، جس سے لیا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے وارث نہیں مل رہے، وہ آؤٹ ہو گیا ہے، وہ خود نہیں مل رہا، یہ پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. ان پیسوں کا کیا کرنا ہوگا؟ یہ پیسے پہلے نمبر پر جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، اس کا گھر، اس کے رشتہ دار، کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ مل جائے. اور اگر کوئی شے نہیں ملتی تو وہ پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اس کو بھی ثواب ہوگا. نیت یہ ہو کہ جس کا پیسہ ہے یا اللہ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو اس کی نیت پر ثواب ہوگا، اس کے پیسے ہیں اسے بھی اللہ ثواب دے گا. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ وہ پلٹ کے آ گیا واپس، تو اب ڈکار مار سکتے ہیں؟ نہیں. شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ کہیں آ گیا ہے یا واقعی مل گیا ہے تو اسے آپشن دے دیجئے، بھئی 2 میں سے ایک آپشن ہے، میں نے وہ صدقہ کر دیے تھے تمہاری طرف سے، اگر تم ثواب لینا چاہتے ہو تو صدقہ ہو چکے ہیں، اور اگر تم اپنے پیسے لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، کیونکہ میں نے وہ دینے ہیں تمہیں. اب وہ 2 میں سے جو بھی آپشن اختیار کر لے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے. کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے میرے پیسے چاہیے، صدقہ جانے تم جانو، تو وہ اپنے پیسے لے لے، ثواب اس کو صدقے کا ہو جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بلا ضرورت قرضوں میں مبتلا ہی نہ کرے، اور بلا ضرورت قرضے لینے کی عادت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگر کسی سے ہم کچھ لے لیں تو ہم اس کو ادا کرنے کی نیت رکھیں، اور اللہ رب العزت ہر کسی مخلوق کے قرضے ادا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.